اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 166 167۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وما اور جو اصابکم پہنچا تمہیں، یوم التقى الجمعانی جس دن دو فوجیں آپس میں ملیں، یوما جس دن التقى ملیں، جمعانی دو گروہ دو فوجیں، فبإذن اللہ پس وہ اللہ کے حکم سے تھا، ولیعلم المؤمنین تاکہ وہ جان لے، تاکہ وہ دیکھ لے مومنوں کو، ولیعلم اور تاکہ وہ جان لے اور تاکہ وہ دیکھ لے، الذین وہ جو نافقوا جنہوں نے منافقت کی، وقیل لہم اور جب ان سے کہا گیا، تعالوا آؤ، قاتلوا لڑو جنگ کرو، فی سبیل اللہ فی میں سبیلی راہ اللہ کے راستے میں، اب ادفعوا یا دفاع ہی کرو، قالو انہوں نے کہا لو اگر نعلم ہم جانتے قتالاً جنگ کرنا، لاتبعناکم تو ہم ضرور آپ کی پیروی کرتے، ہم ضرور آپ کی مدد کو آتے، ہم للکفر وہ کفر سے یومئذ اس دن اقرب زیادہ قریب تھے، منہم ان سے، للایمانی بنسبت ایمان کے، یقولون وہ کہتے تھے، بافواہہم اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم ما جو لیسا نہیں تھا، فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ اور اللہ عالم زیادہ جانتا ہے، بما ساتھ جو، یکتمون وہ چھپا رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے۔ غزوہ احد کا واقعہ ہم کافی پچھلی دنوں سے پڑھ رہے ہیں آیتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ اس دن ان کو پہنچا، کن کو پہنچا؟ مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی، جو مسلمان شہید ہوئے، جو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں جو پہاڑی پہ فائز تھے مسلمان، 70 مجاہدین، وہ جب شہید ہوئے اور جب مسلمانوں کو فتح ہوتے ہوتے شکست میں تبدیل ہو گئی، اس دن کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن دو فوجیں آپس میں ملیں تو یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں کام ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا کام ہو چاہے وہ برا ہو۔ اچھی اور بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس کی اجازت سے ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی اجازت اور اللہ کی رضا یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ کی اجازت سے تو ہر کام ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، چاہے ہم رات کو اکیلے میں تنہائی میں چاہے ہم غلط کام کریں، فلمیں ڈرامے دیکھیں، چاہے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہوں، ہم نوافل پڑھیں، ہم اللہ کی محبت اپنے دل میں بھر کے اکیلے میں تنہائی میں ہم اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، نوافل پڑھیں، غور و فکر کریں اس کائنات میں اللہ کی اتنی نعمتوں پہ اور اس کا شکر ادا کریں، نوافل پڑھیں، تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، یعنی اس کی اجازت ہے، اس نے انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی مرضی پہ چھوڑا ہے، چاہے وہ نیکی کرے چاہے وہ بدی کرے۔ لیکن جہاں تک اللہ کی رضا کا تعلق ہے تو اللہ کی رضا صرف اس کام میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ کرنا ہے آپ نے اور یہ نہیں کرنا۔ اب یہاں اللہ کے اذن کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کی اذن سے تھا،
یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں حرکت کر سکتا۔ تو اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پیچھے نیت تو انسانوں کی دیکھی جاتی ہے نا، کہ انسان اگر ان کی نیت صحیح ہوتی، اگر وہ مخلص ہوتے زیادہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اور وہ پہاڑی کو نہ چھوڑتے، تو ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو یہ ان کے اعمال کا کیا ہی ان کے سامنے آیا تھا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم کو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، لیکن اذن تو اسی کا چلتا ہے نا، حکم تو اسی کا اس کائنات پہ جاری و ساری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، جو کچھ اس دن تمہیں تکلیف پہنچی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے مومنوں کو۔ اب یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یعلم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تو ازل سے ابد تک ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہاں پہ یعلم کا مطلب ہے کہ وہ ظاہر کر دے، وہ عیاں کر دے، وہ دکھا دے کہ مومن کون ہے تم میں سے۔ جب تک مومنوں کی پرکھ نہیں ہوگی تب تک کیسے پتہ چلے گا، جب تک ان پر آزمائش نہیں آئے گی تب تک کیسے پتہ چلے گا کہ وہ صحیح مومن ہیں یا نہیں ہیں، ان کا ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جان لے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے، لوگوں کو دکھا دے، ظاہر کر دے کہ یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے۔ پھر فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون تم میں سے منافق ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی جو تھے وہ بیچ جنگ میں چھوڑ کے چلے گئے تھے مسلمانوں کو، اور کچھ ایسے تھے جو مدینہ میں ہی رہ گئے تھے، وہ نکلے ہی نہیں تھے جنگ کے لیے، کچھ منافق ایسے بھی تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن یہ منظر اس لیے دکھایا، مسلمانوں کی فتح جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، مسلمانوں کو جانی نقصان پہنچا، وہ اس وجہ سے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ آزما لے، اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے، اور وہ اس دن ظاہر بھی ہو گیا، ہم سب جانتے ہیں۔ پھر فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، جب ان سے کہا جاتا تھا ان منافقوں سے کہ آؤ اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں، اور یا پھر دفاع ہی کر لو، تو آپ نے دیکھا کچھ مجاہدین جنگ کر رہے تھے، کچھ دفاع میں کھڑے تھے پہاڑی پہ، اور لیکن جو منافقین مدینہ میں تھے جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اور جنگ کرو یا دفاع ہی کر لو، آگے تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہنے لگے کہ اگر ہمیں جنگ کا پتہ ہوتا تو ہم آپ کی پیروی ضرور کرتے، یعنی ہم تو جنگ کرنا ہی نہیں جانتے۔ یہ صرف ان کے بہانے تھے نا جنگ میں نہ جانے کے، جانے انہیں زیادہ عزیز تھی دین کی نسبت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جنگ کو جانتے تو ہم ضرور آپ کی پیروی کرتے۔ اور دوسرا مطلب مفسرین نے یہاں یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے خیال میں جنگ تو ہونی نہیں تھی، یہ تو ایسے ہی ایک شوشہ چھوڑا ہوا تھا، ورنہ وہ بھی قریشی تھے جو مکہ سے آئے تھے، اور مدینہ والے بھی قریشی تھے ظاہر ہے، تو دونوں آپس میں ایک ہی قبیلے سے تھے، تو وہ کیوں آپس میں لڑیں گے، ان کا یہ بھی خیال تھا منافقین کا۔ لیکن زیادہ قرینے کے آج یہی ہے کہ انہوں نے یہ بہانہ لگایا کہ ہمیں تو جنگ کرنا ہی نہیں آتی، اگر ہم جنگ ہمیں آتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے، آپ کی مدد کرتے۔ پھر کہنے لگے، سارا منافقین کا ذکر آ رہا ہے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اب منافقین کا آپ کو پتہ ہے کہ یہی حال تھا کہ ان کا کبھی ایمان ڈگمگاتا رہتا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، پینڈولم کی طرح جھولتا رہتا تھا ایمان ان کا، کبھی وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے تھے، کبھی کفار کے ساتھ ہو جاتے تھے، ایک جگہ جم نہیں پاتے تھے، لیکن جہاں جا کے ٹھہرتے تھے وہ کفر ہی ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرما دیا کہ ہم للکفر، وہ کفر کے زیادہ نزدیک تھے، یومئذ اس دن، اقرب زیادہ قریب تھے، منہم ان میں سے، للایمانی بنسبت ایمان کے۔ تو جب انہوں نے بہانے لگائے، جنگ میں شامل نہیں ہوئے، مسلمانوں کو ساتھ نہیں دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں دیا،
تو پھر ظاہر ہے وہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت. صرف ان منہ سے کہتے تھے، زبان سے کہتے تھے ہم ایمان لائے ہیں، لیکن دل ان کے ایمان والے نہیں تھے. پھر فرمایا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ کچھ کہتے تھے، اپنے منہوں سے کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا تھا. یعنی دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ، منافقت سے بھرے ہوئے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تو سب جانتا ہے نا جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتا ہے. انسان جو سوچتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے انسان کی سوچ. تو انسان اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتا. لیکن وہ کفار یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ جو دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو اور اللہ کو، اصل میں وہ خود کو دھوکہ دے رہے تھے. تو اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے اذن پہ راضی رہیں. جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، جو اس کائنات میں جاری ساری ہے، ہم اس پہ اپنا یقین رکھیں پختہ. ہمارا اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہو کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس پہ پھر راضی برضا رہیں، اس پہ شکایت نہ کریں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے ہے، اور اس میں اللہ کی حکمت کار فرما ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. جیسا کہ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے. یہ ان کی ایمان کی پرکھ تھی جو پانسا پلٹ گیا تھا جنگ میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے رکھے اور ہمیں اللہ کی حکموں پہ راضی برضا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. اللہ حافظ.